السلام علیکم۔ 29ویں پارے میں ایک ورس ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ ڈو ناٹ ڈو اے فیور ٹو اینی ون ود دی پرپس آف سیکنگ مور فرام ہم۔ آپ دیکھیں جی کہ اللہ رب العزت سوسائٹی کو جن بنیادوں پر استوار کرنے کی ہدایات فرما رہے ہیں وہ کتنی بے لوث ہیں، وہ کتنی بے غرض ہیں، وہ مطلب سے کتنی عاری ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی مقصد سے ہٹ کر لوگوں کو سرو کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کی ہدایات فرمائی جا رہی ہیں، تو تاکہ سوسائٹی میں ایسی چیزیں پیدا ہوں، یہ سوسائٹی ان پیمانوں پر جو نا وہ آگے بڑھے جہاں پہ صلہ رحمی ہو، جہاں پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا کسی غرض اور کسی مقصد کے بغیر، یہ جو جذبات ہیں یہ سوسائٹی میں پیدا ہوں، اور جب یہ جذبات اور جب یہ احساسات اور جب یہ رویے سوسائٹی میں ایسے رویے پیدا ہو جاتے ہیں تو سوسائٹی میں امن ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے رویے سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے رویے سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے رویے جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اس ورس کو پڑھتے ہوئے دو چیزیں میری نظر میں اور بھی جو ہے نا مجھے کلک کیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اس کو آپ دوستی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشن بناتے ہو تو کبھی بھی اس پر آپ جو نا اس غرض سے احسان نہ کریں یا اس غرض سے اس کو فیور نہ دیں کہ آپ کو ریٹرن آپ کو اس سے زیادہ ملے گا۔ تو یہ جو بے لوث ہونا اور بے غرض ہونا اور بغیر کسی مقصد کے انٹریکٹ کرنا، اپنے ریلیشن فارم کرنا اور اس چیز کو اپنی فرینڈشپ سرکل میں مینٹین کرنا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب اچھی بات ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں، اچھی بات تو ہے ہی، لیکن تعلقات میں یہ جو حسن سلوک ہے قرآن بھی اس کو بار بار جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتا ہے۔ اس ورس میں ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آتی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ورس میں جو غریب غربا، مساکین اور جو مجبور لوگ ہیں انہیں بھی پروٹیکٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی دیر پہلے قرآن نازل ہوا ہے، لیکن قرآن اللہ پاک کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو مجبور ہوں گے، ان کے پاس کھانے کو کوئی جو نہ ان کے وسائل نہیں ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو امراء ہیں، صاحب حیثیت ہے، وہ غریبوں کو اس غرض سے جو نہ وہ فیڈ کرنا شروع کر دیں کہ غریب سے کچھ لیا جائے، بلکہ غریب جو ہے وہ تو چونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا عموماً کہ وہ ان ریٹرن کچھ اپنے اوپر احسان کرنے والے کو دے سکے، تو ایسا نہ ہو کہ چونکہ وہ ان ریٹرن کچھ دینے کے قابل نہیں ہوتے تو ایسا نہ ہو کہ امیر ان پر احسان ہی نہ کرے، امیر ان کا خیال ہی نہ رکھے، امیر ان کو لک آفٹر کرنا یا ان کی کیئر کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو امیر کو پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے اگر احسان کرنا ہے تو احسان اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ نے بے لوث ہو کے کرنا ہے، کسی غرض کی آپ نے تمنا نہیں رکھنی۔ اس میں یہ بھی اس بات میں سوچا جا سکتا ہے کہ اور اس کو کہ مجبور کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو عمرا کو یہ بھی میسج دیا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو تو آپ نے ان کی مجبوری کا مس یوز نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے مجبور کی مجبوری سے فائدہ بھی نہیں اٹھانا، آپ نے جو ان پہ احسان کرنا ہے، جو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو سپورٹ کرنی ہے، وہ بے لوث، بے غرض اور ہر مقصد سے جو نا بالا تر ہو کے کرنی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ کتنی زبردست قسم کی باتیں ہیں قرآن میں کہ اگر ہم ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں تو نہ صرف ہماری انفرادی زندگی بلکہ یہ جو اجتماعی زندگی ہے ماشاءاللہ